अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में जिन्नात की दीदा दिलेरी को अयां करती हकीकत पर मबनी एक कहानी। मैं डरते डरते घर की तरफ जा रहा था। दिल में पिटाई के खौफ से बहुत सहमा हुआ था। आज पहली बार स्कूल से मैं गैर हाजिर था। मुझे बचपन ही से पढ़ाई का शौक़ नहीं था। अब्बा की पिटाई के डर से स्कूल जाता था। मैं जिस दिन भी पढ़ने नहीं जाता था तो शाम गए अब्बा जब घर आते थे तो उन्हें किसी न किसी तरह से खबर हो जाती थी कि मैंने स्कूल से छुट्टी कर ली है। फिर मेरी खैर नहीं होती थी। वो जूतों और चप्पलों से मेरी खूब खातिर मदारत करते थे। मेरे अब्बा नसीरुद्दीन सख्त दिल नहीं थे। अंदर से वो नरम दिल रखने वाले इंसान थे। वो मुझ पर सख्ती इसलिए करते थे कि खुद गुर्बत के सबब तालीम हासिल नहीं कर सके थे, लेकिन वो मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। लेकिन मुझे पढ़ाई का बिल्कुल शौक़ नहीं था। मैं 8वीं जमात में था, लेकिन अपना कद काट खूब निकाल लिया था। गांव में मेरी जमात के कई लड़के ऐसे थे जो सुबह के वक्त तैयार होकर स्कूल के लिए तो ज़रूर निकलते थे, लेकिन स्कूल जाने की बजाय इधर उधर वक्त गुजार कर छुट्टी के वक्त घर पहुंच जाते थे। उनकी देखा देखी मैंने भी स्कूल से छुट्टी कर ली थी। मैं मुख्तलिफ खेतों की सैर को निकल गया। सुबह के वक्त हरे भरे खेत बड़े अच्छे लग रहे थे। दिल चाह रहा था कि शाम तक यूं ही खेतों में घूमता रहूं। अब छुट्टी का वक्त पूरा होने पर मैं घर की जानिब चला जा रहा था, ताकि घर वालों को किसी किस्म का शक न होने पाए। घर जाकर बस्ता उतारा और अम्मी से कहने लगा कि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। अम्मी ने मुझे खाना ला कर दिया। खाना खाकर मैं रेस्ट करने लगा। रात गई अब्बा की वापसी हुई, लेकिन अब्बा ने मुझे कुछ नहीं कहा। मैंने शुक्र पड़ा कि आज अब्बा को मेरी गैर हाजिरी की खबर नहीं हुई। दूसरे दिन भी स्कूल जाने के इरादे से मैं घर से तो तैयार होकर निकला, लेकिन कुछ फासले पर ही मेरा इरादा तब्दील हो गया और मेरा रुख खेतों की तरफ हो गया। आज मुझे स्कूल के वो साथी भी मिल गए जो स्कूल का वक्त इधर उधर घूम फिर कर पूरा कर लेते थे। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुए। नियाज मोहम्मद, तुम भी? उन्होंने मुझे मुस्कुराते हुए कहा। जब तुम तफरी कर सकते हो तो क्या मेरा हक नहीं बनता कि कभी कभार मैं भी तफरी कर लूं? ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं। अब छुट्टी करना मेरा रोज़ का मामूल बन गया। 15 दिन तक मैं स्कूल से गैर हाजिर रहा। एक दिन अब्बू घर में आए और जूता उठाकर मेरी पिटाई शुरू कर दी। उन्हें पेश इमाम साहब और मास्टर जी ने बताया था कि आपका बेटा 15 दिन से स्कूल नहीं आ रहा। पेश इमाम साहब मुझे रोज़ खेतों में जो देखते थे, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी थी। एक दिन मैं गली में निकला तो मुझे पेश इमाम साहब मिले। मुझे कहने लगे कि तुम मुझसे नाराज़ हो। मेरा कोई जवाब ना पाकर उन्होंने मुझे खूब पढ़ने की तलकीन की। खैर, वक्त गुजरता रहा और रोत होकर मैंने मैट्रिक पास कर लिया। गांव में उस वक्त इंटर में दाखिला लेने के लिए कॉलेज नहीं था। जिस बच्चे को भी इंटर करना होता था उसे शहर के किसी कॉलेज में दाखिला लेना होता था। अब्बू की ख्वाहिश पर मुझे भी तालीम हासिल करने के लिए शहर जाना पड़ा। शहर में मेरी खाला बतूल रहती थी। तय यही पाया था कि मैं उनके घर पर रहूँगा। इत्तफाक से शहर जाने से 2 दिन कबल मैं जुमे की नमाज़ पढ़ने मस्जिद में गया। पेश इमाम साहब ने मुझे आवाज़ देकर बुला लिया। सुना है तुम शहर में जाकर पढ़ने लगे हो? जी, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। देखो बेटा, शहर जाकर वहाँ की रौनक में मसरूफ़ ना हो जाना। दिल लगा कर पढ़ना, तुम्हें अपने अब्बू का नाम रोशन करना है। जी, मैं पूरी कोशिश करूँगा। शाबाश, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ रहेंगी। जब भी तुम खुद को किसी मुसीबत में पाओ, एक बार मुझे ज़रूर याद कर लेना। पेश इमाम साहब ने खुश होते हुए मुझे कहा। मस्जिद की सीढ़ियाँ उतरते हुए मैं सोच रहा था कि पेश इमाम साहब ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं उन्हें किसी मुसीबत में गिरफ्तार होते ही याद करूँगा और वो मिनटों में जादू के ज़रिए पहुँचकर मुझे मुसीबत से छुटकारा दिला देंगे। बेख्तियार मेरे लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। गाँव के निस्बत शहर में घूमने फिरने के लिए तफरीही मुकामात बहुत थे। कॉलेज में इनाम, कामरान और शरीफ मेरे गहरे दोस्त बन गए थे। सुबह मैं कॉलेज जाता था, शाम को मेरे दोस्त आ जाते थे। फिर हम लोग घूमने फिरने निकल जाते थे। एक शाम हम दोस्त एक सड़क से गुजर रहे थे कि एक पुरानी बोसीदा सी हवेली पर हमारी नज़र पड़ी। देखो यार, ये हवेली अपने वक्तों की अच्छी हवेली में शुमार होती थी, इनाम ने कहा। तो फिर ये गैर बात क्यों हो गई? मैंने पूछा। इस हवेली के बारे में लोगों की मुख्तलिफ राय हैं। कोई कहता है कि इस हवेली में जिन्नात का बसेरा है। कोई कहता है इस हवेली में एक खूबसूरत दोशीज़ा रहती है जिस पर एक जिन आशिक हो गया था।
وہ اس سے شادی کر کے اپنے دیس لے جانا چاہتا تھا، مگر گھر والے اس شادی پر تیار نہ ہوئے۔ اس جن کو غصہ آ گیا اور پھر جن نے اس حویلی میں مقیم خاندان کو تہس نہس کر دیا تھا۔ ارے سب فرسودہ باتیں ہیں، لوگ ایسی ہی باتیں پھیلا دیتے ہیں جن میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، میں نے انعام سے کہا۔ ہاں ہاں، ہم بھی تمہاری بات سے متفق ہیں، مگر جس شخص نے بھی اس راز سے پردہ اٹھانے کی غرض سے حویلی میں رات بسر کی ہے وہ دوسرے دن مردہ حالت میں ملا ہے۔ اب کے کامران نے کہا۔ خوف کی وجہ سے اچھے صحت مند لوگوں کے حوصلے پست کر دیتا ہے خوف۔ ہو سکتا ہے ان کے ذہنوں پر پہلے سے ہی خوف ہو اور اسی خوف کے نتیجے میں ان کا انتقال ہو گیا ہو۔ کیا خیال ہے، کیوں نہ ہم اس راز سے پردہ چاک کریں؟ انعام نے کہا۔ وہ کیسے؟ کامران نے پوچھا۔ وہ ایسے کہ اکیلا آدمی واقعی رات کی تاریکی میں اس پراسرار حویلی میں خوفزدہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم چاروں حویلی میں ہوں گے تو پھر خوف نہ ہونے کے برابر ہوگا، اور ہم رات حویلی میں رہ کر اس کے اسرار سے واقف ہو جائیں گے۔ شریف کہنے لگا، بات تمہاری معقول ہے، ایک کی نسبت 4 اس آسیب پر بھاری پڑیں گے۔ میں نے زوردار کہکہا لگایا۔ پھر ہم میں طے پایا کہ پہلے پورا دن اس میں گزاریں گے، پھر امن و سکون سے رہنے پر پوری رات گزاریں گے۔ اتوار کو ہماری چھٹی تھی، اس لیے ہم اتوار کی صبح ہی ناشتہ کر کے وہاں پہنچ گئے۔ حویلی اندر سے بہت ہی خستہ حال تھی۔ دن کی روشنی میں ہم نے پوری حویلی کو اچھی طرح سے دیکھ لیا تھا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، برسوں سے صفائی نہ ہونے سے مٹی گرد و غبار موجود تھا۔ کمروں میں جالے تھے، کئی کالے رنگ کی بلیاں بھی وہاں نظر آئیں، وہ ہمیں دیکھ کر ادھر ادھر چھپ گئیں۔ ہمیں پورا دن حویلی میں گزارنا تھا، اس لیے صحن کی صفائی کر کے ہم نے چادر بچھائی اور اس پر بیٹھ گئے۔ دوپہر کے کھانے کے طور پر ہم کھانے پینے کی اشیاء بھی لے کر آئے۔ دن بھر ہمارا اس حویلی میں گپ شپ کرتے وقت گزرا۔ ہم وقفے سے حویلی کے مختلف کمروں میں بھی جاتے رہے۔ شام ہو گئی لیکن ہمارے ساتھ ایسا کوئی بھی ناقابل فراموش واقعہ پیش نہ آیا۔ جب ہم حویلی سے باہر آئے ہمارا دل تو فخر سے پھولا ہوا تھا اور ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے۔ 1 ہفتے کے بعد اکٹھی 3 چھٹیاں آ رہی تھیں، اس سے اچھا موقع ہمارے ہاتھ پھر نہیں لگ سکتا تھا، اس لیے ہم دوستوں نے مل کر یہ پروگرام بنایا کہ میں اپنی خالہ کو گاؤں جانے کا بہانہ بنا کر اس حویلی میں آ جاؤں گا۔ میرے دوست بھی اپنے اپنے گھر یہی بتائیں گے کہ وہ گاؤں کی سیر کرنے کو میرے ساتھ جا رہے ہیں، اور ہم یہ 3 دن اور 3 راتیں اس حویلی میں گزاریں گے اور اس اسرار کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ حویلی کے بارے میں جو باتیں پھیلائی گئی ہیں ان میں کتنی صداقت ہے۔ وہ سستا دور تھا، ہماری جیبوں میں اتنی رقم موجود تھی کہ 2-3 دن آسانی سے کھانا گھر سے باہر کھا سکیں۔ جیسے ہی چھٹیاں آئیں ہم دوپہر کا کھانا کھا کر اس حویلی میں آ گئے۔ شام تک ہم نے خوب آرام کیا کیونکہ رات ہمیں جاگ کر گزارنی تھی۔ ہم اپنے ساتھ 2 لالٹینیں لائے تھے جن میں ہم نے مٹی کا تیل ڈلوا لیا تھا۔ ماچس کی 3 ڈبیاں ہم لے کر آئے تھے۔ رات کی تاریکی بڑھنے پر 1 لالٹین کی جگہ 2 لالٹینیں روشن کر لی تھی تاکہ رات کی تاریکی میں کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ رات کا کھانا کھا کر ہم باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ ہماری باتوں کا موضوع پراسرار واقعات ہی تھے۔ ہم نے جو مختلف لوگوں سے واقعات سنے تھے انہیں اب ہم ایک دوسرے کو بڑھا چڑھا کر بتا رہے تھے۔ یار خدا کو مانو، اس طرح کے واقعات سنانے سے پرہیز کرو، انعام نے باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ وہ کیوں؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ ہمیں اس حویلی میں رات گزارنی ہے۔ تو رات گزارنے سے ان واقعات کا کیا تعلق ہے انعام؟ ارے یہ پراسرار حویلی ہے جو تم واقعات سنا رہے ہو، ان کا اثر ہمارے ذہنوں میں رہے گا، تو پھر رات گئے جب سناٹا ہوگا، ایسے میں کسی کاغذ کے ٹکڑے کا آ کر ادھر ادھر گرنے پر بھی ہمارا دل زور زور سے دھڑکنے لگے گا اور رات گزارنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، بلکہ مجھے تو یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں ہم یہاں سے بھاگ ہی نہ لیں۔ تم بھی صدا کے ڈرپوک ہو انعام، کامران نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تھوڑا وقت گزرے نا پھر پوچھوں گا۔ ہاں بھائی، ہم واقعی کچھ دیکھنے کو یہاں جمع ہوئے ہیں نا، میں نے مسکرا کر کہا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، ہمیں باتوں میں اس کا احساس ہی نہ ہوا۔ رات کا 1 بجنے میں ہی میرے دوستوں کو نیند آنے لگی۔ وہ نیند کے بہت کچے تھے، میں بار بار انہیں اس بات کا احساس دلا رہا تھا کہ ہم یہاں سونے نہیں بلکہ ایک خاص مقصد کے تحت آئے ہیں۔ رات میں بالکل بھی نہیں سونا ہے، مگر ان کی سمجھ میں میری بات بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ مجھے یہ یقین دلاتے دلاتے کہ وہ نہیں سوئیں گے واقعی میں سو گئے۔
मेरे बार बार उठाने पर भी अब वो उठ नहीं रहे थे। मैंने जब ये देखा कि वो नहीं उठ रहे तो अकेले जागने का सोच लिया। रात का न जाने कौन सा पहर था कि मेरी आंखें नींद से बोझल होने लगीं कि अचानक मुझे सहन में किसी के मौजूद होने का एहसास हुआ। एक लम्हे को मुझे डर लगा, मगर तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैंने एक लालटेन उठाई और कमरे से निकल गया। चांद की रोशनी इस कदर तेज थी कि ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे सहन रोशनी में नहाया हुआ हो। एक कमरे के दरवाजे पर मेरी नज़रें पड़ी तो मैं पलकें झपकना भूल गया। वहाँ एक बेहद हसीन लड़की थी। मैं हैरत से गुमसुम उस लड़की को देखे जा रहा था। उसका नैन नक्श बहुत ही खूबसूरत था, कमर तक लंबे सुनहरी और घने बाल। चांद की रोशनी में उसका चेहरा दमक रहा था। हम दोनों की जैसे ही आंखें मिली मुझे सहर सा हो गया। मैं उस लड़की की तरफ ऐसे बढ़ने लगा जैसे वो मकनातीस हो। मैं जैसे ही उसके नज़दीक पहुंचा उसने मेरा एक हाथ थाम लिया और मुझे लेकर कमरे के अंदर बढ़ गई। मैं एक फर्माबरदार शागिर्द की तरह उसके इशारों पर चलने को मजबूर हो गया। दिन में जिस कमरे में कूड़ा करकट पड़ा था अब वो बिल्कुल साफ था। कमरा ऐसे मुनव्वर था जैसे बैक वक्त कई बल्ब रोशन हो। एक जानिब खूबसूरत सा बेड बिछा हुआ था। उस लड़की ने मुझे बेड पर लिटा दिया और खुद भी बेड के एक तरफ बैठकर मखमूर निगाहों से मुझे देखने लगी। तुम अपने दोस्तों के साथ इस हवेली की वीरानी का राज क्यों लेना चाहते हो? उसने मुझसे पूछा। तजस्सुस, हम सिर्फ ये जानने के लिए ही हवेली के अंदर आए हैं। मैंने डरते डरते कहा। क्या करोगे जानकर? इससे पहले जो भी हवेली का राज मालूम करने आए थे उनके हश्र से वाकिफ नहीं हो? हाँ, सुना है कि वो इस दुनिया में जिंदा नहीं रहे। तो फिर भी तुम इस हवेली में आ गए हो। मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है। तुम इस हवेली से फौरन चले जाओ। मेरे खानदान के जिन्नात तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि तुम चले जाओ। हम ज़रूर चले जाएंगे, बस इस हवेली का राज मालूम हो जाए। इस बात की क्या गारंटी है कि राज मालूम होने पर तुम चले जाओगे? मैं वादा करता हूँ तुमसे। पर मेरे ख़ानदान के जिन्नात बहुत जालिम हैं। वो इंसानों पर तरस या रहम खाने के हक में नहीं है। जब तुम इस हवेली में पहली बार आए थे ना, तो मैंने ही उन्हें तुम्हें किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाने से रोका था। आज रात भी वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। मैंने इस वादे पर रोका है कि सुबह हो जाने पर तुम सब यहाँ से चले जाओगे। हाँ, हम सुबह होते ही चले जाएंगे, मगर राज? वो राज मैं तुम्हें बताई देती हूँ, इस शर्त पर कि सुबह तुम यहाँ नज़र नहीं आओगे, वरना फिर तुम खुद जिम्मेदार होगे। मैं तुम्हारी मदद करने से कासिर होंगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। तो ठीक है, फिर सुनो। मैं एक जिनजाती हूँ। इस घर में एक बरगद का दरख्त था जिस पर हमारा ख़ानदान रहता था। इस घर में एक कासिम नामी नौजवान रहता था। वो मुझे बचपन ही से बहुत अच्छा लगता था। मैं उससे शादी की ख्वाहिशमंद थी। बचपन में इंसानी शक्ल में दूसरे बच्चों की तरह मैं कासिम के साथ खेलती थी। जवान होने पर भी मैं उससे मिलती रही। अक्सर हम मुलाकात छत पर ही करते थे। कासिम मेरे छत पर अचानक आने से हैरान रह जाता था। उसकी ज़िद पर मुझे जाहिर करना पड़ गया कि मैं एक जिनजाती हूँ और उससे शादी करके बकिया ज़िंदगी उसके साथ गुजारना चाहती हूँ। कासिम भी मुझे पसंद करता था, इसलिए शादी करने को तैयार हो गया। जब उसने अपने वालिदैन से मेरे ख़ानदान के बारे में बताया तो वो तो बहुत डर गए और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो किसी भी सूरत में कासिम की शादी मुझसे नहीं करेंगे। उन्होंने ना सिर्फ शादी से इनकार किया बल्कि उस बरगद के दरख्त को भी जड़ से उखाड़ फेंका। मेरे ख़ानदान को उनकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। वो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, मगर मैंने उन्हें ये करने से रोक दिया। कासिम के वालिदैन ने इस खौफ से कि कहीं कासिम उनसे छुपकर मुझसे शादी ना कर ले, उसकी शादी नसरीन नामी एक लड़की से कर दी। नसरीन ने भी मेरे और कासिम की मोहब्बत के बारे में पता चलने पर मुख्तलिफ आमिलों से राब्ता करके हमारे ख़ानदान को जलाकर भस्म कर देना चाहा। हालांकि मैं इसी में भी खुश थी कि मैं कासिम को देख देख कर जीती रहूँगी। वो आमिलों से मुलाकात करके मुख्तलिफ वज़ाइफ पढ़ने लगी थी। मेरे ख़ानदान वाले ये कब बर्दाश्त करते? उन्होंने नसरीन को वज़ाइफ पढ़ते वक्त डराना शुरू कर दिया। इसका असर ये हुआ कि नसरीन से वज़ाइफ पढ़ने में गलतियाँ होने लगीं। उन वज़ाइफ का उल्टा असर ये हुआ कि इस हवेली के ख़ानदान में जो सबसे पहली मौत हुई वो कासिम की ही हुई थी। उसके मरने से मेरा दिल उचाट हो गया था।
حویلی کے لوگوں سے میری دلچسپی ختم ہو گئی تھی، اس لیے میں اپنے خاندان والوں کو ان کے کسی اقدام سے روکتی نہیں تھی، جس کا نقصان یہ ہوا کہ ایک ایک کر کے حویلی کے سب لوگ مر گئے۔ اب پوری حویلی پر ہمارا راج ہے۔ پھر اس حویلی پر خاندان کے دیگر عزیز اور رشتہ داروں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی، مگر میرے خاندان کے جنات نے انہیں ایسا ڈرایا کہ پھر کبھی انہوں نے یہاں کا رخ نہیں کیا۔ میں اب بھی قاسم کی یادوں کے سہارے جی رہی ہوں، ورنہ میرے جینے کا مقصد فوت ہو چکا ہے۔ جب تم اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں آئے تھے نا، میرے خاندان کے جنات تمہیں ایسا سبق سکھانا چاہتے تھے کہ تم پھر کبھی یہاں لوٹ کر نہ آؤ۔ صبح ہوتے ہی اس حویلی سے نکل جانا، ورنہ وہ میری بھی نہیں سنیں گے اور تمہاری ایسی درگت بنائیں گے کہ کبھی بھلا نہیں سکو گے۔ میں اپنے وعدے پر قائم رہوں گا۔ میری بات پر وہ خوش ہو گئی اور اس نے غور سے میری آنکھوں میں جھانکا۔ مجھ پر مدہوشی طاری ہو گئی اور پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ صبح ہونے پر مجھے میرے دوستوں نے اٹھایا۔ میں اس کمرے میں ہی موجود تھا، مگر اب وہاں کچھ نہیں تھا۔ پورے کمرے میں کوڑا کرکٹ بھرا ہوا تھا اور کچرے کے ڈھیر پر میں پڑا تھا۔ میرے برابر میں ہی لالٹین رکھی تھی۔ تمہیں سونا تھا تو ہمارے پاس سو جاتے نا، یوں اکیلے کیوں سو گئے تم؟ رات میں تمہارے پاس ہی بیٹھا تھا کہ مجھے صحن میں کسی کے چلنے کی آواز آئی، اور جب میں کمرے سے باہر آیا تو میری حیرت کا ٹھکانہ نہیں رہا، کیونکہ صحن میں میں نے کہنا چاہا، پری چہرہ حسین لڑکی موجود تھی نا؟ انعام نے میری بات کو کاٹ کر کہا، ہاں ایسا ہی تھا، مگر تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، ہر کہانی میں یہی ہوتا ہے۔ وہ حسین لڑکی پھر حویلی کے ایسے کمرے میں لے جاتی ہے جو بہت ہی خوبصورت طریقے سے سجا ہوتا ہے، اور پھر وہ پری چہرہ لڑکی اپنے بیڈ پر لے جاتی ہے۔ پھر اسے کچھ ہوش نہیں رہتا۔ صبح ہونے پر رات کا ماحول غائب ہو جاتا ہے اور وہ حسین لڑکی بھی نہیں ہوتی۔ یہ سب باتیں ہم پہلے ہی ڈراؤنی کہانیوں میں پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہمیں بے وقوف مت بناؤ۔ کامران نے کہا، ارے تم میری بات کا یقین کرو، ایسا ہی ہوا تھا۔ اوہو، چھوڑو یہ فضول باتیں اور ناشتے کی فکر کرو، کیونکہ بہت زوروں کی بھوک لگ رہی ہے، کامران نے کہا۔ میں انہیں رات کا واقعہ تفصیل سے سنانا چاہتا تھا، مگر وہ سننے کو قطعی طور پر تیار نہ تھے۔ ہم نے قریبی ہوٹل میں جا کر ناشتہ کیا۔ ناشتے کے دوران میں نے زبردستی پورا واقعہ سنا دیا اور اس جن زادی سے کیا وعدہ بھی بتا دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے یہ واقعہ سن کر بولے، دیکھو نیاز، تمہیں اپنا گھر یاد آ رہا ہے نا، اس لیے تم چاہو تو تم اپنے گھر چلے جاؤ، ہم بالکل بھی یہاں سے نہیں جائیں گے۔ ہم جس مقصد کے تحت یہاں آئے تھے وہ حل ہو چکا ہے، اس لیے ہم مزید یہاں ٹھہر کر اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کریں گے۔ میں نے انہیں سمجھایا، وقت ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اسے ضائع کیا جائے۔ کامران نے کہا، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا اور یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ جنات تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان پہنچائیں۔ ارے نیاز، ہمیں جنات کس طرح نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تم نے تو آتے ہی بقول تمہارے ان کی لڑکی کو پھانس لیا ہے، اب ہم ہر طرح کے خطرے سے محفوظ ہو گئے ہیں، شریف نے زوردار کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ پر میرے بار بار سمجھانے پر بھی وہ لوگ نہیں مانے۔ وہ کسی بھی صورت اس حویلی سے جانے کو تیار نہ تھے۔ مجبوراً مجھے بھی ان کے ساتھ رکنا پڑ گیا، مگر میں اندر سے بری طرح خوفزدہ بھی تھا کہ کہیں ہمیں جنات نقصان نہ پہنچائیں۔ رات کے 12 بجنے پر ہم چوکس تھے۔ وہ تینوں بظاہر مجھ پر ظاہر کر رہے تھے کہ وہ کسی بھی طرح خوفزدہ نہیں ہے۔ اچانک شریف پر پانی آ کر گرا۔ اس کے جسم پر موجود کپڑے مکمل طور پر گیلے ہو گئے۔ بے اختیار ہماری نظریں کمرے کی چھت پر اٹھ گئیں، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ کمال ہے، کمرے کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، پھر ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے بالٹی بھر کر پانی شریف پر ڈال دیا ہے، کامران نے کہا۔ ہماری خاطر مدارات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اس لیے اب ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے، میں نے ان کو کہا۔ واقعی ہماری خاطر مدارات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ شریف نے مسکرا کر اپنے چہرے پر آئے خوف کو دور کرنے کی کوشش کی۔ کچھ وقت گزرنے پر مجھے نیند کے جھونکے آنے لگے۔ میں نے ایک لمحے کو آرام کے لیے اپنی آنکھیں بند کی ہی تھیں کہ میری آنکھ لگ گئی، پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ سوتے میں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی میری ٹانگیں کھینچ رہا ہے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، کمرے میں میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ ایک خوفناک شکل کی پراسرار مخلوق کھڑی ہے جسے انسان نہیں کہا جا سکتا تھا۔ وہ قہر آلود نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ خوف کے مارے میرے جسم پر کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر ایسی آواز میں مخاطب ہوئی جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔
میری مسلسل خاموشی پر اس نے مجھے زوردار لات ماری تو تکلیف کی شدت سے میری چیخ نکل گئی۔ میری چیخ سن کر اس مخلوق نے ایسے اچھل کود شروع کر دی کہ جیسے اسے خوشی ملی ہے۔ میں نے اپنے دوستوں کو آوازیں دیں مگر ان کا دور دور تک کچھ پتہ نہ تھا۔ وہ میری مدد کو بھلا کس طرح آ سکتے تھے؟ وہ مخلوق اچانک اچھل کود کرتے کرتے رک گئی اور پھر مجھے ایک لات دوبارہ رسید کی۔ میں تو درد سے بلبلا اٹھا۔ اب تو جیسے اس مخلوق کو تفریح مل گئی۔ وہ وقفے سے زوردار لاتیں رسید کرنے لگی۔ میں جیسے ہی درد سے چیختا وہ زور زور سے اچھلنے لگتی۔ میں ایک عجیب عذاب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس مخلوق نے لاتیں مار مار کر مجھے ادموا کر دیا تھا کہ میں اٹھ کر بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ تکلیف کی شدت سے آنسو نکل کر زمین پر گر رہے تھے۔ میری حالت پر اس مخلوق کو ذرا بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ ایسے میں مجھے پیش امام صاحب یاد آ گئے جنہوں نے کہا تھا کہ میں کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہو جانے پر انہیں یاد کر لوں، پر وہ بھلا میری مدد کو کس طرح آ سکتے تھے؟ پھر بھی دل ہی دل میں پیش امام صاحب کو یاد میں کرنے لگا کہ اچانک کمرے میں پیش امام صاحب وارد ہوئے۔ وہ کچھ پڑھ رہے تھے۔ ان کے کمرے میں داخل ہونے پر اس مخلوق کو ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ چیختی چلاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے پر پیش امام صاحب میرے پاس آئے۔ دیکھو نیاز بیٹے، میں نے تمہیں سمجھایا تھا، پھر بھی تم نے غلطی کر دی۔ جن دوستوں کی خاطر تم یہاں رکے تھے وہ تمہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کیا دوست ایسے ہوتے ہیں؟ آئندہ بھول کر بھی ایسے لڑکوں سے دوستی نہیں کرنا۔ پیش امام صاحب، میں نے آپ کی بات نہ مان کر واقعی بہت بڑی غلطی کی ہے۔ آپ نہ آتے تو یہ خوفناک مخلوق مجھے مار مار کر ہلاک کر دیتی۔ میں کمرے میں کچھ پڑھ کر پھونک دیتا ہوں۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ صبح تک کوئی بھی مخلوق تمہیں کچھ نہیں کہے گی، لیکن صبح ہوتے ہی اس حویلی سے نکل جانا۔ پر پیش امام صاحب، رات میں آپ کہاں جائیں گے؟ یہاں رک جائیں، صبح ساتھ ہی گاؤں چل دیں گے۔ مجھے بہت طویل سفر پر جانا ہے، میرا یہاں سے جانا بہت ضروری ہے، پیش امام صاحب نے کہا۔ وہ کچھ دیر میرے پاس رکے اور پھر چلے گئے۔ خوف اور تکلیف کے سبب پوری رات مجھے پھر نیند نہ آ سکی۔ صبح ہونے تک میری طبیعت بہتر ہو چکی تھی۔ پیش امام صاحب کے جانے پر پھر مجھے کسی بھی مخلوق نے تنگ نہیں کیا۔ مجھے اپنے دوستوں کے رویے پر بہت افسوس ہوا اور میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ آئندہ دوست بنانے میں احتیاط برتوں گا۔ وہ دن میں تو خود کو بہت بہادر ثابت کر رہے تھے، لیکن رات میں مجھے سوتا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ صبح ہونے پر میں سیدھا گاؤں پہنچا۔ میں جب گھر پہنچا، ابا جان گھر پر ہی موجود تھے۔ انہی کی زبانی پتہ چلا کہ پیش امام صاحب کا کل رات انتقال ہو گیا تھا اور صبح ان کی تدفین بھی ہو چکی ہے، تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ مجھے کسی بھی صورت یقین نہیں آ رہا تھا کہ پیش امام صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں رات کا واقعہ سنانا چاہتا تھا مگر یہ سوچ کر نہیں بتایا کہ میری بات کا کسی کو بھی یقین نہیں آئے گا۔ جب شام کو میں پیش امام صاحب کی قبر پر فاتحہ پڑھنے گیا تو میرے ساتھ ابا جان بھی تھے۔ جب فاتحہ پڑھ کر میں فارغ ہوا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی ہے۔ میں ابھی پلٹ کر دیکھنا ہی چاہتا تھا کہ مجھے اپنے سر پر کسی کا شفقت بھرا ہاتھ محسوس ہوا۔ کیا بات ہے بیٹے، کیا دیکھ رہے ہو؟ ابا جان نے پوچھا۔ ہمارے پیچھے تو کوئی بھی نہیں ہے، میں نے کہا۔ ہاں، کوئی بھی نہیں ہے۔ کیا تمہارے کسی دوست کو آ جانا تھا؟ جی نہیں ابا جان، رات سے ہی میرے ساتھ جو پراسرار واقعات پیش آ رہے تھے، اگر میں کسی کو بتاتا تو کوئی بھی میری بات کا یقین نہ کرتا، اس لیے میں نے خاموش رہنا ہی بہتر جانا۔ 40 سال کا عرصہ ایسے پلک جھپکتے گزر گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ آج صبح ناشتے کی ٹیبل پر تازہ اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک خبر پر پڑی۔ خبر کے مطابق کل شام میں تیز طوفانی بارش سے پرانی حویلی گر کر زمین بوس ہو گئی تھی۔ ساتھ میں حویلی کی پرانی تصویر بھی تھی جسے دیکھ کر میری پرانی یادیں تازہ ہو گئی تھیں۔ وہ واقعات جو ہمارے ساتھ اس حویلی میں پیش آئے تھے میرے سامنے کسی فلم کی طرح آ گئے تھے اور چند لمحوں تک میں ان واقعات میں کھوس آ گیا تھا۔ اس پرانی حویلی کی جو خستہ حالت تھی اسے دیکھتے ہوئے حویلی کو 40 سال پہلے ہی گر جانا چاہیے تھا۔ عمارت کے گرنے سے کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، اور ہوتا بھی کیسے؟ اس حویلی کے قریب لوگ دن میں جانے سے بھی کتراتے تھے، پھر طوفانی بارش میں کس کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا تھا؟ پیش امام صاحب کی ہدایت پر میں نے ان تینوں دوستوں سے دوستی ختم کر لی تھی۔ وہ دوست کہلانے کے لائق ہی نہیں تھے۔ مجھے حویلی میں سوتا چھوڑ کر چلے گئے تھے کہ یہ بہت بہادر بنتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے، مگر یہ بات ابھی تک ذہن تسلیم نہیں کرتا کہ رات گاؤں میں پیش امام صاحب کا انتقال ہو گیا تھا
تو پھر وہ مجھے کس طرح ان شریر جنات سے بچانے آ گئے تھے؟ اگر وہ مجھے اس خوفناک مخلوق سے نہ بچاتے تو آج میں یہ کہانی سنانے کے لیے زندہ ہی نہ ہوتا۔